السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظفر عباس نقوی۔ پروگرام JIT میں ہماری جو کیپیسٹی بلڈنگ آف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے، نارکوٹکس انویسٹیگیشن کے حوالے سے کوشش ہے، اس کو بہت سراہا جا رہا ہے، اوور ویلمنگ ہمارا رسپانس آ رہا ہے، اور خاص طور پہ سیریس قسم کے ہمارے وکلاء صاحبان، پروسیکیوٹر صاحبان اور اس کے علاوہ لیگل فریٹرنیٹی کے لوگوں کے علاوہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تمام اہلکاران، تمام لوگ اس کو بہت زیادہ لائکس اینڈ شیئرز دے رہے ہیں اور ساتھ میں کمنٹس دے رہے ہیں۔ اس میں ہماری جو کوشش ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے وہ اس کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے اور ہمیں بہت اوور ویلمنگ رسپانس آ رہا ہے، جس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت دلچسپ ہونے جا رہا ہے۔ اس ٹاپک میں ہم ضمنی نمبر 1 منشیات کے مقدمات کے حوالے سے ملزم کی جو گرفتاری ہے وہ کس طریقے سے عمل میں لائی جائے گی، ضمنی نمبر 1 کے فقرہ نمبر 9، 10 اور 11 اور آنورڈ ہم بڑھیں گے آگے کہ کس طریقے سے ہم نے ملزمان کی گرفتاری عمل میں لانی ہے، کون سے فقرات لکھیں گے اور کس طریقے سے کیئرز اینڈ کوشنز اور پریکاشنری میئرز ہم لیں گے کہ ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اور کس طریقے سے اس کو کاؤچ کریں گے، کس طریقے سے احاطہ تحریر میں لائیں گے۔ فقرہ نمبر 10 ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت تک ملزم سے دریافت ہوتی رہی ہے، اب اپنے ملزم کو دریافت کے بعد آپ نے بتلانا ہے، جب اس نے تسلیم کر لیا اپنا جرم، اس کے بعد آپ نے بتلانا ہے کہ ملزم سے اب دریافت ہو چکی ہے، اب ملزم کو ہم کس طریقے سے گرفتار کریں گے اور کس طریقے سے آگے آنورڈ حوالات میں دیں گے، اور ساتھ میں اس کو کس طرح حوالے کریں گے محرر وغیرہ کے، اور منشیات کا جو مال مقدمہ ہے اس کو کس طریقے سے تحریر کر کے، احاطہ تحریر میں لا کے، ضمنی میں لا کر کس طریقے سے آگے مال خانہ میں جمع کرائیں گے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا۔ تھوڑا سا آپ اس میں لازماً آپ نے انٹرسٹ لینا ہے، لازماً آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اس ایپیسوڈ کو آخر تک دیکھنا ہے۔ اس وقت تک ملزم سے دریافت ہوتی رہی ہے، ملزم کے خلاف ثبوت قابل گرفتاری صفحہ مثل پر گزر چکا ہے یا میسر آ چکا ہے، کارڈ گرفتاری، سرٹیفکیٹ، شناخت فارم گرفتاری ملزم جاری ہوئے جو جا بجا ارسال کیے جا رہے ہیں، کوائف گرفتاری علیحدہ مرتب ہوئے، پیش کردہ رسید رینٹ کار کو قبضہ میں لیا گیا ہے، یا جو بھی اشیاء آپ قبضہ میں لے، یہ آپ تفصیل لکھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کون کون سی اشیاء گرفتاری کے بعد اور پہلے ملزم سے ریکور ہو چکی ہیں۔ ملزم کی گرفتاری کی اطلاع افسران بالا کو دی جا رہی ہے۔ اب آپ لکھیں گے حلیہ اس ملزم کا جو آپ نے گرفتار کیا ہے، واضح کریں گے کہ حلیہ میں اس نے کون کون سی تفصیلات اس کی آتی ہیں، تاکہ بعد ازاں یہ ثابت ہو سکے کہ موقع پر وہی ملزم تھا جو آج عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بعد میں یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ملزم چینج کر دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس حوالے سے حلیہ اس لیے لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بعد ازاں سرٹیفکیٹ شناخت یا جو شناختی جیل وغیرہ بھیجنے کے لیے جو ڈاکیومنٹیشن کی جاتی ہے، اس میں حلیہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ حلیہ ملزم، اس کا نام لکھیں گے، والد کا نام لکھیں گے، قوم لکھیں گے، سکنہ لکھیں گے، اس کی رنگت لکھیں گے، قد لکھیں گے، عمر لکھیں گے، جسم کی ساخت لکھیں گے، بھاری ہے، بھاری برکم ہے، سمارٹ ہے، یا جس طرح بھی آپ قد چھوٹا ہے، یہ آپ ساری تفصیلات لکھیں گے۔ امتیازی نشان لکھیں گے، جسم پر آپ پہناوا لکھیں گے، آپ نے جو کپڑے اس ملزم کے جسم پر پہنے ہوئے پائے ہیں وہ بتائیں گے کہ پینٹ شرٹ میں ملبوس ہے، شلوار قمیص میں دھوتی پہنی ہوئی ہے، یا اس نے نیکر پہنی ہوئی ہے، اس نے بنیان پہنی ہوئی ہے، یا اس نے ہیٹ وغیرہ پہنا ہوا ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ بتلائیں گے، اور تاکہ اس کا پتہ چلے کہ کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اور ساتھ میں اگر آپ پسند کریں اور بہت ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ ویڈیوگرافی بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ سیم ملزم ہے جو کہ بعد ازاں آپ نے احاطہ تحریر میں لایا ہے۔ گھڑی بتائیں گے اس نے، کہ گھڑی سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ کیسا اس کا رویہ ہے، یعنی کہ اس کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے، بڑی مہنگی گھڑی پہنی ہوئی ہے، کم تر گھڑی پہنی ہوئی ہے، سستی گھڑی پہنی ہوئی ہے، اس سے آپ اس کا سٹیٹس وغیرہ یا چین وغیرہ گلے میں پہنے ہوئے تو اس سٹیٹس آپ اس کا بتلائیں گے، اس نے ناجائز کمائی سے کس طریقے سے یہ چیزیں حاصل کر کے اور اس نے کس طرح ڈسپلے کیا ہوا اور نمود و نمائش کا عنصر آپ بتلائیں گے۔ اس کے بعد کپڑے اس کے بتلائیں گے، جوتا وغیرہ بتائیں گے، چین جیکٹ وغیرہ بتلائیں گے، یہ آپ نے حلیے میں تحریر کر دینا ہے۔ اس سے اگلا فقرہ ہوگا 11 نمبر فقرہ، جس میں ہم حوالگی مال مقدمہ کریں گے بطرف IO، یعنی کہ جو کمپلیننٹ ہے اس سے مال مقدمہ کس طریقے سے IO کی طرف حوالے ہوگا، یہ آپ نے واضح کرنا ہوگا، اور یہ تحریر میں لائیں گے ہم کس طریقے سے۔ تفتیشی یہ لکھے گا، اس وقت تک برموقع تفتیش مقدمہ ہوتی رہی ہے، دوران تفتیش حالات مقدمہ درج ضمنی ہوئے، دریافت مدعی مقدمہ کی گئی ہے، حسب نشاندہی مدعی ملاحظہ موقع کر کے نقشہ موقع نظری بلا سکیل مرتب کیا گیا ہے، گواہان کے بیانات 161 زواد سے علیحدہ مرتب کیے گئے ہیں، ملزم کی دریافت کی گئی ہے،
ملزم کے خلاف ثبوت قابل گرفتاری صفحہ مثل پر گزرنے پر مقدمہ ہاذا میں اسے حسب ضابطہ گرفتار کیا گیا ہے، لہٰذا اب میں ما ہمراہی ملازمان ما ملزم، اور ملزم کی تفصیل آپ نے بتلانی ہے، کتنے ملزم کے ہمراہ کیا کیا چیزیں تھیں، یعنی کہ پارسلز کی تعداد کیا تھی، کتنے کس کس قسم کے پارسل ہوئے آپ نے بتانا ہے، عدد آپ نے بتانا ہے، اور کتنے پارسل، عدد، ان کی تفصیل بتلانی، تعداد بتلانی ہے، اور پارسل کے بعد نمبر 1 آپ نے لکھنا ہے پارسل نمونہ۔ پارسل نمونہ آپ نے واضح کرنا ہے، نمونے کا پارسل اور بقیہ منشیات کا پارسل آپ نے واضح کرنا ہے، اس میں تفصیل سے آپ نے لکھنا ہے، کلیئر کرنا ہے۔ پارسل نمبر 1 پارسل نمونہ، جس کا آپ نے وزنی تقریباً اس کا وزن بتلانا ہے، تقریباً بھی لکھ سکتے ہیں، کوشش کریں کہ ایگزیکٹ ہو، گرام، سر بمہر، آپ نے کون سی سیل سے اس کو سیل کیا گیا ہے، سر بمہر، اور نمبر 2 ہوگا بقیہ پارسل۔ بقیہ پارسل بقیہ منشیات آپ نے بتلائیں گے، قسم منشیات بتلائیں گے، وزنی کتنا ہے اور اس میں گرامج بتائیں گے، سر بمہر کس کا بتلانا ہے، اور بعد میں آپ نے لکھنا ہے ہر 2 یا 2 لکھنا ہے، 1 لکھنا ہے یا 3 لکھنا ہے، ویسے جنرلی 2 ہوتے ہیں، تو آپ نے جو بھی تعداد کل پارسلز کی بنے وہ آپ نے لکھ دینی ہے۔ ہر اتنے عدد، ہر جتنے پارسل بن جائیں اتنے عدد سیل شدہ سر بمہر اسمی ہمراہ لکھ کر تھانہ روانہ ہوتا ہوں، میں موقع پر مصروف، آپ نے بتلانا ہے کہ میں موقع پر اس وقت کتنے عرصے کتنا دیر رہا اور کیا کیا میری ایکٹیویٹیز رہیں اور کس کس کام کو میں نے مکمل کیا، تکمیل کرنا۔ میں موقع پر تقریباً خالی جگہ، یعنی کہ تقریباً آپ نے بتلانا ہے کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ مصروف دریافت اور مصروف تفتیش رہا ہوں، یہ آپ نے بتلا کر اس فقرے کو ختم کر دینا ہے۔ اس کے بعد اگلا فقرہ ہوگا آپ کس طریقے سے تھانہ پہنچیں گے، اور اس کے بعد محرر کو آپ کس طریقے سے مال مقدمہ حوالے کریں گے، یہ فقرہ ہوگا 12 نمبر، جو کہ فقروں کی ترتیب آپ چینج بھی کر سکتے ہیں ضمنیات میں، وہ آپ کے اپنے موقع کی سچویشن، موقع کے حالات اور گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق اور کیس کی صورتحال کے مطابق آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ حوالگی مال، یہ آپ کا ٹائٹل ہوگا کالم نمبر 1 ضمنی کے، ضمنی نمبر 1 چل رہی ہے، اور کالم نمبر 1 میں آپ لکھیں گے 12ویں فقرے کے پہلے کہ حوالگی مال مقدمہ بطرف محرر تھانہ، یہ آپ نے واضح کرنا ہے۔ اس کے بعد فقرہ نمبر لکھیں گے 12 اور بعد ازاں لکھیں گے اس وقت میں ما ہمراہی ملازمان اور ملزم کو ما بقیہ مال مقدمہ و آپ نے بتایا کہ بقیہ مال مقدمہ کون سا ہے، اور اس کے بعد وہ لکھنا ہے پارسل نمونہ، یعنی کہ دونوں کی تفصیل پھر دوبارہ بتلانی ہے، اور مثل ما فردات کو ہمراہ لے کر تھانہ، یعنی کہ جو تفتیشی کاغذات ہیں آپ نے ڈاکیومنٹیشن کی ہے موقع کے اوپر، وہ آپ نے بتلانا ہے کہ اس کو لے کر بھی اور ملزم کو لے کر بھی اور مال مقدمہ کو لے کر بھی میں تھانہ میں پہنچ چکا ہوں، کس طریقے سے تھانے کا آپ نے نام بتلانا ہے کہ میں کون سے تھانے میں پہنچا ہوں، وہ واضح کرنا ہے۔ ملزم کو بعد لینے جامع تلاشی بعدم برآمدگی کسی شے کے بند حوالات تھانہ کیا گیا ہے، پہرا حوالات پہلے کی طرح جوں کا توں قائم ہے، جبکہ پارسل ہائے، اب پارسلز کی تفصیل پھر دوبارہ آپ نے بتلانی ہے، بقیہ مال مقدمہ و نمونہ پارسل، اس کی آپ نے گرامیج اور تفصیل بتلانی ہے، منشیات کا نام لکھنا ہے، سیل شدہ سربمہر اسمی، آپ نے اپنے اسمی بتلانا ہے، کس نام کے ساتھ اس کو سیل کیا گیا ہے، ایم اے ہے، زیڈ اے ہے، جیسے ظفر عباس نقوی میرا نام ہوگا تو آپ نے زیڈ اے لکھ دینا ہے، تو اسی طرح اگر بشیر احمد ہے تو بی اے لکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ نے بقیہ مال مقدمہ و نمونہ پارسل سر بمہر اسمی آپ نے بتلانا ہے، اور بعد میں آپ نے بتلانا ہے اس کے ساتھ پلس آپ نے کر دینا ہے کہ رقم بٹک اگر آپ نے موقع سے ریکور کی ہے، اور آپ نے سواری ملزم بمطابق فردات، یہ لازمی لکھنا ہے کہ میں نے جو چیزیں حوالے محرر کرنے جا رہا ہوں وہ بمطابق فردات ہیں، بغرض داشت ہوتا ہے سبمیشن، جمع کرانا، داشت مال خانہ تھانہ سیل شدہ درست حالت بغیر کسی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، درست حالت بھی لکھنا ہے اور بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کیے آپ نے لازمی فکرہ لکھنا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے جو منشیات محرر کے حوالے کی تھیں ان کی صورتحال یہ تھی کہ وہ بالکل چھیڑ چھاڑ کے کیے بغیر جمع کرا دی گئی، بغیر چھیڑ چھاڑ کیے لاکر میں لا کر میں نے حوالے محرر تھانہ، اب محرر تھانہ آپ نے بتلانا ہے کون سا تھانہ ہے، اور اس کے بعد اس کا نام لکھنا ہے محرر کا، اور ساتھ میں پیٹی نمبر اس کا بیلٹ نمبر لکھ دینا ہے، بعد از اندراج آپ نے یہ واضح کرنا ہے کہ میں نے کیا کیا اندراجات کیے مال مقدمہ حوالے کرتے ہوئے یا بقیہ نمونہ کے پارسلز کو حوالے کرتے ہوئے کون سے اندراجات کیے، جس میں رپٹ نمبر آپ نے لکھنا ہے، تھانہ کی رپٹ نمبر ہوگی روزنامچے کی، رپٹ نمبر فلاں مورخہ
بتائیں گے کون سے ٹائم کی اور کون سے وقت کی ہے اور کون سے روز کی ہے، اور ساتھ میں آپ بتائیں گے روز نام چاتھانہ کیے گئے ہیں جس سے میں مصروف دریافت ہوتا ہوں، یعنی کہ محرر سے میں مصروف دریافت ہوتا ہوں کہ محرر نے اس معاملے میں حوالگی مقدمہ مال کے حوالے سے کیا تفصیلات، کیا بیانات آپ کو دوبارہ ریکارڈ کروائے، وہ آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ محرر کو ہدایت کی گئی ہے کہ اس مال مقدمہ کا اندراج بصورت تکمیل رجسٹر نمبر 19 کرے اور پارسل ہائے کو مال خانہ تھانہ میں محفوظ جگہ پر اپنے زیر نگرانی رکھے۔ مزید برآں رقم بٹک کو ضلعی ڈبل لاک، اگر 500 روپے سے زائد رقم ہو تو اس حوالے سے آپ نے پھر لکھنا ہے، میں جمع کرایا جائے گا۔ فردہ ملزم کو بعدالت جناب علاقہ مجسٹریٹ صاحب، نام ان کا لکھ سکتے ہیں یا ان کا علاقہ جس علاقے کے وہ آفیسر ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ کچہری ضلع، اس جگہ کا نام لکھیں گے جو تحصیل یا ضلع کی جہاں پہ وہ مجسٹریٹ تعینات ہیں۔ مورخہ کو اس تاریخ کو لکھنا ہے کہ کس تاریخ کو پیش کر کے آپ ملزم کو آپ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مورخہ کو خالی جگہ چھوڑی گئی ہے تاریخ لکھنے کے لیے کہ کون سی تاریخ کو آپ پیش کریں گے، یعنی کہ 24 گھنٹے کے بعد ملزم کی گرفتاری کے بعد یا اسی وقت موقع پہ لے جانا پسند کریں گے آپ کو پیش عدالت کر کے حوالہ جوڈیشل یا جسمانی جو بھی آپ طلب کریں گے بھجوائے جانے کی استدعا کی جائے گی۔ یہ آپ نے تحریر کر کے اس فقرے کو اختتام پذیر کر دینا ہے۔ یہ ہو جائے گی حوالگی آپ کی مال مقدمہ کی بطرف محرر تھانہ کی طرف۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ منشیات کے خلاف، ناسور کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف سمپوزیا، واکس اور پوسٹر کمپٹیشنز اور لیکچر ڈیلیورنس، تو آپ ہمارے ساتھ جوائن ہینڈز کر سکتے ہیں سید ذوالفقار حسین گیلانی، سید محسن گیلانی، گڑھی شاہو میں ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ نے کامنٹ باکس میں کامنٹ کرنے ہیں، اپنے دوستوں میں یہ شیئر کیجیے گا، اپنے دوستوں کو بتائیے گا GIT پروگرام کے متعلق اپنے کامنٹ باکس میں لازماً آپ نے کامنٹ بھیجنے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس نارکوٹکس انویسٹیگیشن یا دیگر کسی انویسٹیگیشن کے متعلق کوئی اچھا اہم کیس یا آپ کے پاس کوئی ایسا فیڈ بیک ہے جس میں ہماری امپرومنٹ ہو سکتی ہے اور GIT پروگرام میں فنکشننگ بہتر ہو سکتی ہے، تو آپ پلیز بہتر سے بہتر ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔